متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا پاکستان میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی، مسلح افواج کے چاک چوبندستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ فیلڈ مارشل کے سیلیوٹ پر UAE صدر کے جوابی سیلیوٹ نے مضبوط برادرانہ رشتے کی عکاسی کی۔ اماراتی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، IT اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات۔ اشتعال انگیز پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کا استعمال، پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش، شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، امید کرتے ہیں برطانیہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ بریڈفورڈ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر احتجاج میں مظاہرین چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور لکی مروت میں فتنہ خوارج کے خلاف بڑا آپریشن، پولیس نے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ خارجیوں کے حملے میں 1 پولیس اہلکار اور 1 شہری شہید، 18 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار، 5 بچے اور خاتون شامل، 6 کی حالت تشویشناک۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج جہنم واسر۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زید ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان، ایکس پر پیغام میں لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کو UAE کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ UAE کے صدر کا پاکستانی فضاؤں میں بھی خیر مقدم، پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو حصار میں لیا، سلامی پیش کی۔ صدر UAE کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینروں اور تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ صدر UAE کے دورہ پاکستان پر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت و احترام کی عکاسی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ پگوڑے پاکستانی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ برطانیہ میں انتشار دہشت گردی کا پیغام دیا گیا جو قابل افسوس ہے۔ PTI نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں۔ PP رہنما شازیہ مری کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے اداروں کو کھلم کھلا دھمکی دی گئی جس کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کا PTI سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر لکھا، PTI برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں۔ PTI مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے، حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے۔ PTI کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی، رافیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملایا۔ دنیا کے اخبار اور میگزین آج بھی پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو مسلح فوج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے۔ یہی نوجوان آگے چل کر پاک فوج میں اپنا مقام بنائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو قید، جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ملزمان کے خلاف فورینسک رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ سہیل آفریدی، بتیاں دیکھیں، کھانا کھائیں، گھر جائیں، فتنہ فساد کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی لاہور آمد پر بیان۔ کہا، سہیل آفریدی یورپ دیکھنے لاہور آئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات۔ ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پنجاب کا مہمان قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پنجاب اسمبلی آنے کی اجازت دی گئی۔ اے ایس پی شہر بانو نقوی نے غلط آپریشن کرنے پر پولیس اسٹیشن بلایا اور مریضہ کو رقم واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لاہور کے ڈاکٹر علی زین العابدین کا الزام، دعویٰ کیا آنکھ کا آپریشن کرانے والی مریضہ پہلے ہی 4 لاکھ روپے لے چکی تھی، جبکہ آپریشن صرف 1.5 لاکھ روپے میں کیا تھا۔ اس کے باوجود شہر بانو نقوی نے رقم دوبارہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر کا الزام ہے مریضہ پولیس کی زور زبردستی سے اب تک 7.5 لاکھ روپے لے چکی ہے۔ اے ایس پی شہر بانو نے ڈاکٹر کے ہراساں کرنے کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا، ڈاکٹر علی زین میرے دفتر ایک بار آئے تھے تو میں نے انہیں مریضہ سے معاملات طے کرنے کا کہا تھا۔ کراچی میں شہری کی گاڑی گھر پر موجود، لیکن 25 دن میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10 ہزار روپے کے 2 ای چالان بھیج دیے گئے۔ گاڑی 1987 ماڈل کی ہے اور خلاف ورزی نئی گاڑی پر کی گئی۔ مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والا بلوچستان آتا جاتا رہتا ہے۔ شہری کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب اور دوسرا 18 دسمبر کو ہب ٹول پلازا سے نکلتے وقت کیا گیا۔ کراچی میں پولیس کے بھیس میں ڈاکوؤں نے مہنگی گاڑی چھینی۔ گلستان جوہر سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑی چھیننے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان نے پولیس کیپ پہن رکھی تھی، گاڑی پر پولیس لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ ملزمان نے اپنا تعارف بطور AVLC پولیس اہلکار کرایا۔ مالک کو گاڑی سمیت گلستان جوہر سے اغوا کیا۔ مالک کو اسکیم 33 میں اتار کر گاڑی سمیت فرار ہو گئے۔ پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی، CCD کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43، ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی کمی دیکھی گئی، راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہوئی۔ جنوبی امریکہ سے منگوائی گئی اربوں روپے مالیت کی 97 کلو کوکین پکڑی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پورٹ کنٹرول یونٹ نے کراچی میں ساؤتھ ایشیا پاکستان کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کی۔ کنٹینر وصول کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ذرائع ANF کا کہنا ہے ساؤتھ امریکہ سے لوہے اور اسٹیل اسکریپ کے 7 کنٹینر پہنچے تھے، جن کی مکمل تلاشی لی گئی۔ کنٹینر وصول کرنے والے دونوں ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ FIA گوادر کی جیوانی میں کارروائیاں، 1 ماہ کے دوران غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے والے 34 غیر ملکیوں سمیت 257 ملزمان گرفتار۔ ترجمان کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان کو ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانا تھا۔ FIA کا ملتان، بہاولپور اور DG خان میں ایکشن، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر۔ پاکستان میں سونا 500 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,73,362 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بلندی کا نیا ریکارڈ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 1570 پوائنٹس کا اضافہ، 1,72,400 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں آج 28 ارب روپے کے 34 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے ہیں۔
امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں پر طاقتور حملہ، محکمہ جنگ نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی صدر نے پیغام میں کہا انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے گئے، داعش مسیحیوں کو قتل کر رہے تھے۔